ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات جنوری کے 29 اور شعبان المعظم کی 9 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ شری کویندر گپتا نے بدھ کو ایئر فورس اسٹیشن لیہ میں تقریباً 452 کروڑ روپے لاگت کے پیرالل ٹیکسی ٹریک منصوبے کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نیا ٹیکسی ٹریک باری طیاروں کی آمد و رفت کو محفوظ اور مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ لداخ میں فضائی رابطے کو مزید مضبوط کرے گا. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ لیہ ایئر فیلڈ شمالی سرحدوں پر قومی سلامتی کے لیے انتہائی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے اور سردیوں کے دوران جب سڑکیں بند رہتی ہیں یہ لداخ کے عوام کے لیے ایک اہم ذریعہ رسائی ہے. 2023 میں شروع ہونے والا یہ منصوبہ نامساعد موسمی حالات کے باوجود مکمل کیا گیا. اس سے فضائی ٹریفک میں بہتری، سیاحت کے فروغ اور مقامی معیشت کو تقویت ملے گا. انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت پیرالل ٹیکسی ٹریک، 2 بڑے طیاروں کے لیے ڈسپریزل ایریاز اور 5 ٹیکسی لنکس تعمیر کیے گئے ہیں جو فوجی اور شہری دونوں طرح کے ہوائی آپشنز کی صلاحیت، حفاظت اور کارکردگی میں نمایاں اضافہ کریں گے. لیفٹیننٹ گورنر نے سول و ملٹری اداروں کے درمیان مضبوط تال میل کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہی اشتراک لیہ اور دیگر علاقوں میں اہم بنیادی ڈھانچے کے مضبوط کے منصوبوں کی کامیاب تکمیل کا سبب بنا ہے. انہوں نے کہا کہ بہتر فضائی رابطہ سیاحت کے فروغ کے ذریعے مقامی معیشت کو مضبوط کرے گا. اس موقع پر چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا، مغربی ایریا کمانڈر کے سینئر ایئر اسٹاف آفیسر ایئر مارشل جسویر سنگھ مان، ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری بانو پربا اور بھارتی فوج، فضائیہ، لداخ پولیس و UT انتظامیہ کے اعلیٰ افسران موجود تھے. سری نگر لیہ قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی نقل و حمل معطل ہونے کے بعد ضلع کرگل میں تازہ سبزیوں، پھلوں، میوہ جات، تازہ چکن اور دیگر ضروری اشیاء خوردنوش کی ممکنہ قلت کا خدشہ بڑھ گیا ہے، جس کے باعث عوام کو روزمرہ ضروریات کی عدم دستیابی جیسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے قومی شاہراہ کی بحالی کے لیے کوششیں مزید تیز کر دی ہیں. ذرائع کے مطابق بدھ کو موسم میں بہتری اور دھوپ نکلنے کے بعد پروجیکٹ ویجیک اور بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے عملے نے مینا مرگ سے زوجلا کی سمت شاہراہ سے برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا. کام کی رفتار بڑھانے کے لیے بھاری افرادی قوت اور جدید مشینری تعینات کی گئی ہے. تاہم شدید سردی اور درہ زوجلا کے مختلف مقامات پر برفانی تودے گرنے کے باعث برف باری ہٹانے کے عمل میں مشکلات درپیش ہیں. اس کے باوجود متعلقہ مشینری دنیال اور گمری کے قریب تک پہنچ چکی ہے. ضلع انتظامیہ کے تعاون سے پروجیکٹ ویجے کی ٹیمیں جنگی بنیادوں پر کام کر رہی ہیں تاکہ جلد از جلد قومی شاہراہ پر ٹریفک بحال کی جا سکے اور کرگل کے عوام کو اشیاء خوردنوش کی ممکنہ قلت سے محفوظ رکھا جا سکے. لداخ یونین ٹیریٹری کے چیف سیکرٹری آشیش کندرا نے جن وشواس ایکٹ کے تحت قوانین اور موجودہ ایکٹس کو فوجداری نوعیت سے پاک کرنے سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں قانونی دفعات، جرائم کی نوعیت، مقررہ سزاؤں اور دائرہ اختیار کے طریقہ کار کا تقابلی جائزہ لیا گیا. مجوزہ ترامیم پر تفصیلی غور کیا گیا جس میں معمولی فوجداری سزاؤں کو شہری ذمہ داریوں سے بدلنے پر زور دیا گیا تاکہ ضابطہ جاتی نظام کو عوام دوست اور سہل بنایا جا سکے. چیف سیکرٹری نے بوئن بریڈنگ ریگولیشن پر بھی تبادلہ خیال کرتے ہوئے مقامی مفادات اور مویشیوں کی ترقی کے تحفظ کے ساتھ مؤثر نفاذ کی ضرورت پر زور دیا.
اس کے علاوہ بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعات کا جائزہ لیتے ہوئے قانونی اصلاحات اور انتظامی مؤثریت سے ہم آہنگی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ شری کندرا نے بین المحکماتی ہم آہنگی پر زور دیتے ہوئے متعلقہ افسران کو اصلاحات کے بروقت اور شفاف نفاذ کی ہدایت کی۔ اجلاس میں انتظامی سیکرٹریز، محکمہ جاتی سربراہان اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ گورنمنٹ ڈگری کالج دراس کے طلبہ کے لیے جنوبی بھارت اور دلی کے تعلیمی ثقافتی مطالعاتی دورے کو آج پی ایم اوشا کے تحت جینڈر انکلیسیو ایکٹیویٹی اقدام کے تحت باضابطہ طور پر روانہ کیا گیا۔ اس دورے کو ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری محکمہ اعلیٰ تعلیم یو ٹی لداخ بانو پربا نے ریاستی نوڈل افسر پی ایم اوشا سیوانگ موٹو، مشن ڈائریکٹر سمینا اقبال اور پرنسپل ای جی ایم کالج لیہ ینگڈول کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ مطالعاتی دورے میں گورنمنٹ ڈگری کالج دراس کی 30 طالبات اور 2 فیکلٹی ممبران شرکت کر رہے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد طالبات کو تعلیمی، ثقافتی اور جغرافیائی تجربات فراہم کرنا ہے، جن میں سے بیشتر کے لیے یہ لداخ سے باہر اور ہوائی سفر کا پہلا موقع ہے۔ بانو پربا نے پی ایم اوشا کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے مطالعاتی دورے طلبہ کی تعلیمی تشخیصی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فروری 2026 میں گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل اور زنسکار کے لیے بھی اس نوعیت کے دورے منعقد کیے جائیں گے۔ پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج دراس نے بتایا کہ ضلع کرگل کے کالجوں کے لیے پی ایم اوشا اسکیم کے تحت مرکزی حکومت نے 7.13 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے، جو خطے میں طالبات کی تعلیم اور خواتین کے بااختیار بنانے میں معاون ثابت ہوگی۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا سے ایل جی سیکریٹریٹ میں مختلف وفود نے ملاقات کی اور ترقیاتی امور، انتظامی تعاون سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ محکمہ بجلی کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری پی ٹی رودرا گڈ اور پاور گرڈ کے عہدیداروں پر مشتمل وفد نے لیفٹیننٹ گورنر کو بھارت الیکٹرسٹی سمٹ 2026 کے انعقاد سے آگاہ کیا، جو 19 تا 22 مارچ یشو بھومی نئی دلی میں منعقد ہوگا۔ وفد نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی اور آر ڈی ایس ایس و پی ایم ڈی پی کے تحت لداخ کی مکمل برقی کاری سے متعلق منصوبوں کی پیش رفت، نیز فنڈنگ اور افرادی قوت کے مسائل سے آگاہ کیا۔ یودھان گاؤں کے وفد نے، جس کی قیادت محمد موسیٰ کر رہے تھے، اپنے گاؤں کو اے ایل سی زمرے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ مقامی نوجوانوں کو سہولیات میسر آ سکیں۔ محکمہ صحت کے تحت آؤٹ سورس ایمبولینس ڈرائیوروں کے وفد نے تنخواہوں میں اضافے کی درخواست کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے یقین دلایا کہ لداخ کے ہر گوشے میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی اور کوئی بھی گاؤں تاریکی میں نہیں رہے گا۔ انہوں نے تمام وفود کو عوامی فلاح کے لیے حکومت کی مسلسل کوششوں کا یقین دلایا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اقتصادی سروے آف انڈیا 29 جنوری کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، جبکہ مرکزی بجٹ 2026 27 یکم فروری کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ اجلاس 65 دن تک جاری رہے گا، جس میں مجموعی طور پر 30 نشستیں ہوں گی اور اجلاس 2 اپریل کو اختتام پذیر ہوگا۔ دونوں ایوان 13 فروری کو ملتوی ہو جائیں گے اور 9 مارچ کو دوبارہ اجلاس منعقد ہوگا تاکہ قائمہ کمیٹیاں مختلف وزارتوں اور محکموں کے گرانٹس کے مطالبات کا جائزہ لے سکیں۔ ادھر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ سال 2026 کے ساتھ ہندوستان اس صدی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور گزشتہ برسوں میں ملک نے ہر شعبے میں اپنے بنیاد مضبوط کی ہے، جو ہندوستان کے لیے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ 12 روزہ جنگ سے ہم نے یہ قیمتی سبق سیکھا ہے کہ اس بار مزید طاقت، رفتار اور شدت سے رد عمل ظاہر کریں گے۔ انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ ایران نے ہمیشہ ایک منصفانہ، برابر اور باہمی مفادات کی بنیاد پر ایٹمی معاہدے کا استقبال کیا ہے، ایسا معاہدہ جو زبردستی، جبر اور دونس دھمکی سے عاری ہو۔ سعید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران ایسے معاہدے کا خیر مقدم کرے گا جو ایرانی عوام کے حقوق اور پرامن ایٹمی توانائی سے استفادہ کرنے کی ضمانت فراہم کرے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کو ایران کے سیکیورٹی پلان سے باہر قرار دیا، جس کی جانب ایران نے کبھی بھی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔